الحکیم۔ تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام و تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی شروع کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے، اس مالک سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے، یا قرآن کے مطابق ایک جان سے پیدا کیا، اور پیدائش کے حساب سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اسلام میں کہیں پر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو اور عورت کو الگ الگ چیزوں سے پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے دادی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد میں جو انسانیت کا سلسلہ چلا ہے اس میں پیدائش کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر چونکہ انسانوں کی ایک عادت یہ رہی ہے کہ طاقتور ہمیشہ کمزور کو دباتا چلا آیا ہے، طاقتور کمزوروں کے حق کو، اس کے ادھیکار کو مارتا چلا آیا ہے۔ اسی عادت کی بنا پر ایک یہ رواج بھی چلا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے عورتوں کے حقوں کو، ان کے حقوق کو، ان کے ادھیکاروں کو مارنے کی کوشش کی۔ عورت اور مرد میں فرق کرنے کی کوشش کی، پیدائش کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے۔ حالانکہ خلقت کے اور پیدائش کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی الگ ذمہ داریاں رکھی، عورت کی الگ ذمہ داریاں رکھی۔ عورت کا جسم الگ بنایا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری چیزوں کے لیے تیار کیا، مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری چیزوں کے لیے تیار کیا۔ دونوں کے کام الگ الگ اللہ تبارک و تعالی نے بانٹ دیے، لیکن فرق پیدائش کے حساب سے کہیں بھی نہیں ہے عورت اور مرد میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی
وہی حقوق ہیں جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جتنی ذمہ داری عورتوں کے اوپر ہے اتنے ہی عورتوں کے لیے حقوق بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا اور کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کے حق کو مارے، کسی کے ادھیکار کو مارے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور مرد کے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیویاں بنائی، عورتوں کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویاں بنائی تمہارے لیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہارے اور بیویوں کے درمیان میں محبت کو اور الفت کو ڈال دیا۔ تو اسلام میں عورتوں کے بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے ادھیکار ان کے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے عورتوں کو ایک جانور کی حیثیت دے رکھی تھی۔ لوگ عورتوں کے ساتھ میں جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، انہیں صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھتے تھے، گھروں کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں تھی، محفلوں کے اندر کوئی ان کی عزت نہیں تھی، بس وہ کسی کوٹھے کی زینت ہوتی تھی یا پھر کسی بھی گھر میں ایک غلام کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ یہاں تک کہ معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد میں عورتوں کو ایک کالی کوٹھری کے اندر سال بھر کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ اسی میں رہتی تھی، 1 سال تک اسی میں کھانا پینا پیشاب پخانا سب کچھ اس کا اسی میں ہوتا تھا۔ اسے بدن صاف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ 1 سال تک عورتوں کو ایسے ہی رہنا پڑتا تھا ان کے شوہر کے مر جانے کے بعد، اور پھر 1 سال کے بعد میں ان کو اپنے جسم کو جانوروں کی گندگی سے صاف کرنا پڑتا تھا، پھر جا کر وہ عورتیں گھر میں رہنے کے لائق ہوتی تھی۔ اور 1 سال تک رہنے کے اندر ان کے جسم میں ایسی گندگی پیدا ہو جاتی تھی کہ اکثر جس جانور کے پاس وہ جاتی وہ جانور ان کے جسم کی گندگی سے مر جایا کرتے تھے، ایسی حالت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ انسانوں نے عورتوں کی حالت بنائی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کسی چیز کو قرآن اور حدیث کے اندر یا کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کے اندر اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا تھا، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ عورتیں کمزور ہیں، مردوں کی طرح کام نہیں کر سکتی، ان کو گھر کے اندر نوکر کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے بے انتہا کوششیں کی، عورتوں کو ان کا ادھیکار واپس دلانے کے لیے اسلام نے ہر محاذ پر اور ہر سطح پر ان کے لیے کوشش کی اور ہر جگہ ان کے لیے محنت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے اعلان فرما دیا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث 1469، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع،
کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی سب سے فائدے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو سب سے زیادہ فائدے والی چیز قرار دے دیا۔ زمانے جاہلیت میں عورت کو بیکار چیز سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جب کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی کسی کے گھر میں تو اس آدمی کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان کو کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی یا دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو وہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی تھی۔ یتوارا من القوم من سوء، اور لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی باتوں کے ڈر سے وہ چھپ چھپ کر چلا کرتا تھا کہ لوگ پوچھ نہ لے کہ کیا پیدا ہوا ہے، اور بیٹی کی وجہ سے لوگ لان تان نہ کرنے لگے۔ یہ حالت تھی، لیکن اسلام نے آ کر سب سے پہلے یہ بات کہی کہ عورت دنیا کی سب سے اچھی اور فائدے مند چیز ہے، اس کے ہزاروں فائدے ہیں۔ تو اسلام نے عورتوں کو ان کا مقام دلانے کی کوشش کی، اور ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حیثیت بڑھائی، ان کی عزت کو بڑھایا۔ اگر ایک عورت بیٹی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2631، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم اصابعہ، کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا پوسا یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ آدمی اور میں اس طرح سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں دکھائی اور فرمایا کہ جس طرح سے دونوں انگلیاں ساتھ میں ہے، اسی طرح سے میں اور یہ آدمی ساتھ میں کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 2 اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، اور وہ بڑی ہو گئی۔ اس کی پرورش اور پالنے پوسنے کا ثواب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اور میں ایک ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ بیٹی ہونے کے اعتبار سے اسلام نے ایک عورت کو یہ عزت دی، یہ حیثیت دی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1418، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے آئی، تو میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے وہ ایک کھجور اس کو دے دیا، تو اس عورت نے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان میں اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بانٹ دیے اور خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب وہ چلی گئی اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ ابھی ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، کہ جو بھی انسان چاہے مرد یا عورت اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف برداشت کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کو جھیلتا ہے، اس کو برداشت کر کے اپنی بیٹیوں کو پالتا پوستا ہے، تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے پردہ بن جائیں گی اور اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے سے روک لیں گی۔
ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کی یہ عزت رکھی، ایک عورت کا یہ مقام رکھا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں کیا حالت تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے اگر ایک عورت بیوی ہے تو بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی اسلام نے اس کی عزت بہت زیادہ بڑھائی، اسلام نے اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھایا۔ اگر ہم دنیا کے دوسرے مذہبوں کی حالت دیکھتے ہیں تو وہاں بیویوں کے ساتھ میں صرف اور صرف غلام کی حیثیت سے ان کو رکھا جاتا تھا، عورتوں کی حیثیت ایک نوکرانی کی تھی، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت کو بڑھایا۔ یہودیوں کی کیا حالت تھی؟ یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 302، کہ یہودی کے ہاں یہ معاملہ تھا اذا حاضت المرأة فیہم، کہ جب عورت، یہودیوں کی عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اپنی ماہواری کی حالت میں ہوتی تھی، لم یؤاکلوها ولم یجامعوهن فی البیوت، تو نہ تو یہ لوگ یہودی مرد یا کوئی بھی آدمی نہ تو ان کے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ میں بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ جب تک یہ ماہواری کی حالت میں ہوتی تھی تب تک ان کا کھانا پینا سب الگ کر دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا سب بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ یہودیوں کی یہاں حالت تھی۔ آج یہ لوگ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی عزت اور عورتوں کے حق کو مار دیا، پر قربان جائیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں میرے ساتھ کھانا بھی کھاتے، میرے ساتھ بیٹھتے بھی اور میری گود میں سر رکھ کر سویا بھی کرتے تھے۔ ایک طرف ان لوگوں کا حال ہے جو آج عورتوں کے حق کے نام پر، عورتوں کے رائٹس کے نام پر نہ جانے کیسی گندی گندی چیزوں کو دنیا کے اندر رائج کر رہے ہیں، بے پردگی کو عام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اسلام ہے جس نے عورتوں کو پردے کے ساتھ میں پوری عزت دینے کا وعدہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عزت دی۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الوداعی حج کیا، اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں، بہت ساری نصیحتیں لوگوں کو کی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ تم اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو امانت کے ساتھ میں لیا ہے، یعنی نکاح کے ذریعے تم نے اس کو لیا ہے، اس لیے تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حق کو مت مارو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو قوام بنایا، مرد کو ذمہ دار بنایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد ذمہ دار ہے عورتوں پر۔ قوام کا ذمہ دار کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے کھانے کا انتظام کرے، عورتوں کے کپڑے کا انتظام کرے، عورتوں کے خرچ کا انتظام کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہی شادی کرے۔ یہ نہیں کہ نکما ہے، کماتا نہیں ہے، اور چوری چماڑی کر کے جوئے کھیل کے ادھر ادھر سے اپنے خرچے نکالتا ہے، اور یہ آدمی شادی کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے شادی کرنا منع ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے بیوی کا خرچ اٹھانے کی، اس کی ذمہ داری سنبھالنے کی، تبھی آپ شادی کریں، اس لیے کہ
اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو قوام اور ذمہ دار بنایا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مردوں کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ وہ عورتوں کے پیسے پر زندگی گزار رہے ہیں، عورتوں کے خرچ پر زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے عورت کے مال میں مرد کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ عورت اپنے پیسے کی خود مالکن ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا 1 روپے لینا بھی یہ چوری کی طرح ہے۔ ہاں، مرد کے پیسے میں عورتوں کا حق ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر میرے بچوں کا خرچہ نہیں دیتے، میرا خرچہ نہیں دیتے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ تم اپنے شوہر کے پیسے میں سے لے سکتی ہو، اس کے مال میں سے لے کر خرچ کر سکتی ہو۔ یہ اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دی۔ لیکن عورت کا اگر مال ہے تو پھر کسی مرد کے لیے اس میں ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج مرد ذمہ دار نہیں ہے گھر کا۔ آج اسی لیے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عورتیں ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال رہی ہے، کیونکہ مرد نکما ہے، کماتا نہیں ہے اور اپنے بچوں اور بیوی کا خرچ نہیں اٹھاتا۔ اسلام کے اعتبار سے یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3895، خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیوی کے لیے، یعنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے میں، ان کے ساتھ میں نرمی سے پیش آنے میں تم میں سب سے اچھا ہوں۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1850، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما حق المرأة علی الزوج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے؟ شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یطعمها اذا طعم، شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جب کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلائے، وَأَن يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، اور جب وہ کپڑے پہنے تو اپنی بیوی کو بھی کپڑا پہنائے، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، اور شوہر کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر نہ مارے، وَيُقَبِّحْ وَلَا يَجُرْ، اور اس کو گندی گندی گالیاں نہ دے، چاہے اس کو یا اس کے گھر والوں کو یا اس کے میکے والے کو، کسی کو بھی گندی گالیاں نہ دے، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر کبھی اس کو چھوڑنا بھی ہو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سبق سکھانے کے لیے اس سے تعلق ختم بھی کرنا ہو، تو اس کو اپنے گھر سے باہر نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں ہی رکھے، اپنے گھر میں ہی اس کو چھوڑے، کہیں باہر نہ چھوڑ دے۔ یہ حدیث جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شوہر کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کو خلاصے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے بیان کر دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا، آپ یہ کہیں کہ سماجک وگیان اور سوشل سائنس کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو کپڑا پہنے اسی طرح کا اچھا کپڑا اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ یہ نہیں کہ خود تو اچھا کھا رہے ہیں، خود اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، پر گھر میں بیوی بھوکے زندگی گزار رہی ہے، گھر میں بیوی گندے کپڑے پہن رہی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے، اور باہر ہم ایک دم ترم خاں بنے ہوئے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام کی نظر میں بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی بیکار ہیں۔ تو اسلام نے ایک عورت کو بیوی ہونے کے اعتبار سے یہ حقوق دیے، جبکہ اسلام سے پہلے کیا حالت تھی، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے اگر عورت ماں ہے تو اس کی بھی حیثیت بہت ہی زیادہ رکھی ہے۔ اسلام سے پہلے حالت یہ تھی کہ بیٹا بھی اپنی ماں کو غلام سمجھتا تھا، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ جب باپ مر جاتا تھا
تو باپ کے مرنے کے بعد میں زمانہ جاہلیت میں جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ نعوذ باللہ اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا. کسی رشتے کی کوئی وہاں پر پاسداری نہیں تھی، کسی رشتے کی حرمت اور عزت نہیں تھی. اسلام نے ہر ایک کا رشتہ دیا اور اس کے حق کو بھی اسلام نے بیان کیا. اگر عورت ماں ہے تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کہ ان کو تو تم اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو تم ڈانٹو ڈپٹو بھی مت، ان کو جھڑکو بھی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور بڑی نرمی سے اور بہت ہی عزت کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں باتیں کرو. یہ اسلام کا حکم ہے. اگر ایک عورت ماں ہے اس کے لیے. آج کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں، بڑے شہروں کی زندگی دیکھیں کہ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو شہر سے دور کسی اولڈ ایج ہاؤس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. جہاں پر بوڑھی عورتیں رہتی ہیں وہاں پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے سال میں ایک دن مدرس ڈے منایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. وہ ماں جس نے اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کی کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب 200 ہڈیوں کو توڑو تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ایک ماں کو اپنے بچہ پیدا کرنے کے سمے ہوتی ہے. 200 ہڈیاں جب ٹوٹتی ہے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ایک ماں کو اپنا بچہ پیدا کرنے کے سمے ہوتی ہے. اتنی تکلیف برداشت کر کے ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، ٹھنڈی میں، سردی میں، گرمی میں، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی ہے. اس کو زمین پہ نہیں سلاتی کہ کہیں ٹھنڈ لگ جائے، خود اس کے پیشاب پر سو جاتی ہے لیکن اس کو سوکھے میں سلاتی ہے. اس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے. لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے تو اسی ماں کو کسی اولڈ ایج ہاؤس کے اندر چھوڑ کر چلا آتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ جا کر اس سے مل لیتا ہے، کیک کاٹ لیتا اور یہ سوچتا ہے کہ اس نے حق ادا کر دیا. یاد رکھے ماں کے لیے کوئی ایک دن نہیں، ماں کے لیے سال کے 365 دن کے 24 گھنٹے اور گھنٹے کے 60 منٹ ماں کے لیے وقف کرو، اپنی زندگی کو قربان کر دو ان کے لیے. یہ اسلام نے عورت کا حق رکھا. اگر خالہ ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. اگر سسرالی رشتہ دار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ان کی تم عزت کا خیال رکھو، ان کا تم احترام کرو، کیونکہ اس نے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز دی ہے، سب سے قیمتی دولت تمہارے حوالے کر دی ہے، اس لیے تم ان کا بھی خیال رکھو. تو اسلام نے ہر طرح سے عورتوں کو عزت دی. اسلام نے عورتوں کا جو بھی رشتہ تھا اس کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. آج افسوس کی بات ہے کہ لوگ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف الزامات لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر رکھا ہے. میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو عورتوں کو بے جا قید کر کے رکھتے ہیں، ان کو تعلیم سے روکتے ہیں، ان کو مسجدیں جانے سے روکتے ہیں. ایسے مسلمان ہیں آج کے دور میں، لیکن ان کی سوچ بھی انہی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح گھٹیا سوچ ہے، جن کا یہ ماننا تھا کہ اگر عورتیں مسجد کے اندر آ جاتی ہے تو ہماری عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری عبادتیں بھنگ ہو جاتی ہے. لیکن اسلام نے برابر کا حق دیا عورتوں کو، اور تعلیم کے اعتبار سے یا عبادت کے اعتبار سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں کیا. اور جس طرح سے مردوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دی. تعلیم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں صحابہ کرام کو بلایا
تمام صحابہ کرام آ کر آگے بیٹھ گئے۔ بعد میں عورتیں آئی تو ایک عورت بول پڑی کہ مرد تو ہم سے پہلے ہم پر غالب آ گئے، ہمارے لیے تو جگہ ہی نہیں بچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں صحابی کے گھر میں تم لوگ اس دن میں جمع ہو جانا، میں تمہیں اسی دن پہ وہاں پر تعلیم دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مردوں کے لیے ایک دن فکس کیا تعلیم کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو سکھلانے کے لیے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی ایک دن فکس کیا ان کی تعلیم کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے۔ اور تعلیم کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ آج جو لوگ عورت اور مرد میں فرق کرتے ہیں، عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، دراصل یہ لوگ گندی سوچ کے لوگ ہیں۔ اسلام کی ایسی سوچ نہیں، اسلام کی ایسی تعلیم کہیں بھی نہیں کہ اسلام نے یا کسی بھی صحابی نے کسی عورت کو مسجد میں آنے سے روکا ہو یا پھر ان کا مسجد میں آنا بند کر دیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد کے دور میں ایسی ایسی عظیم عورتیں اسلام کے اندر پیدا ہوئی جنہوں نے مردوں سے زیادہ دین کی خدمت کی، مردوں سے زیادہ اسلام کی تعلیم کو عام کیا، مردوں سے زیادہ دعوت کا کام کیا۔ ہارون رشید جو بادشاہ تھا عباسیہ حکومت کا، اس کی بیوی زبیدہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو سیکھا، اسلام کی تعلیمات کو جانا، اور اس کے بعد میں انہوں نے مکہ کے اندر ایک نہر بنوائی، اور آج بھی وہ نہر زبیدہ کے نام سے مکہ کے اندر ہے۔ وہ مکہ جو پہاڑی علاقہ تھا، اس نے تمام لوگوں کو، انجینئروں کو بلوایا، اس عورت نے، اور بلوا کر کہا کہ یہاں پر نہر بناؤ۔ لوگ پریشان تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر کیسے نہر بنایا جائے، لیکن پھر بھی اس نے تمام خرچ کا انتظام کیا اور اپنی طرف سے ہر ایک کے لیے خرچ دیا، اور پھر اس نے نہر بنوائی۔ یہ جو عورتوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اسلام سے پیدا ہوا۔ تو اسلام نے عورتوں کے بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عورتوں کی عزت کا، عورتوں کی حرمت کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کو نہ مارے، ان کے ادھیکاروں کو نہ مارے، ان کے جو بھی رائٹس ہیں ان کو دے۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور پورے سماج کے لیے بھی بھلائی ہے، بلکہ پوری دنیا کی اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون